سوال یہ ہے انسان کی حقیقت کیا ہے؟ اچھا سوال کیا ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے۔ تو دیکھو بھائی، انسان کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کا ایک بنانے والا مالک ہے، ساری تعریفوں کا مالک وہی ہے۔ اس نے انسان کو پیدا کیا ہے گندے پانی کے قطرے سے، اور انسان ہر طرح سے اس کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے۔ انسان کو اس نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ دنیا میں جا کر میری عبادت کرے، میری پوجا کرے، اور میری رچنا کے آدھار پر دنیا میں میرے حکموں کو پہچانے، اور مجھے راضی کر کے مر کے آئے، اور میرے انعام کا حقدار بن جائے، جنت کا، سورگ کا حقدار بن جائے۔ سورگ ایک ایسا جیون ہے جس میں نہ موت ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ دکھ ہے، نہ تکلیف ہیں۔ یہ دنیا دکھوں سے، تکلیفوں سے، بڑھاپے سے، موت سے بھری ہوئی ہے، لہٰذا یہ نقلی جیون ہے، بہت بیکار جیون ہے جو کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ انسان کی حقیقت یہ ہے کہ کبھی بھی یہاں مر سکتا ہے۔ اب وہ بات دوسری ہے کہ اپنی موت کو بھلائے پھرتا رہے۔ تو یاد رکھیں بھائی، اس دنیا کے دو پہلو ہیں، ایک دھوکے کا پہلو اور دوسرا سچائی کا پہلو ہے۔ سچ یہ ہے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، زندگی کے اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، ہماری جان اللہ کے قبضے میں ہے۔ ہاں، تو موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اور دھوکہ یہ ہے کہ موت کو بھلائے پھرتے رہو، موت کو بھلائے پھرتے رہو، یعنی سچائی کو جان کر بھی نظر انداز کرتے رہو، اس کو بھلائے پھرتے رہو، سچائی سے منہ موڑتے رہو۔ تو انسان کی حقیقت یہ ہے کہ اس کا ایک بنانے والا مالک ہے، اس کے سامنے یہ پوری طرح سے بے بس ہے، محتاج ہے، کمزور ہے۔ اس کے اندر اس نے جنت کی رچنا رچ دی ہے، جنت کے شوق رکھے ہیں۔ انسان مرنا نہیں چاہتا لیکن اللہ موت دیتا ہے، انسان دکھ نہیں چاہتا اللہ دکھ دیتا ہے، انسان بڑھاپا نہیں چاہتا اللہ بڑھاپا دیتا ہے۔ آپ دیکھو نا، حقیقت پر نگاہ ڈالو، دھوکے سے نگاہ ہٹاؤ، سچائی پر نگاہ ڈالو۔ اللہ کی بادشاہت یہاں انسان کی کہ روئیں روئیں پر چھائی ہوئی ہے، اور پوری کائنات پر چھائی ہوئی ہے۔ جس نے اللہ کی بادشاہت کو نہ دیکھا، اللہ کی قدرت کو دیکھ کر اسے نہ پہچانا، وہ آنکھ رکھ کر بھی اندھا رہا۔ ہاں، تو انسان کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے، یہ کچھ نہ تھا، اس کو انسان بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اپنے لیے پیدا کیا ہے، تاکہ دنیا میں جا کر میری عبادت کرے اور مجھے راضی کر کے آئے۔ اور راضی کرے گا تو اللہ تعالیٰ بے شک قدردان رب ہے، وہ مہربان ہے، وہ انعام دے گا۔ اور اس کی رچنا کے خلاف چل کر دھرتی پر فساد پھیلائے گا، برائی پر چلے گا، اور فساد پھیلا کے جیون کا سمے پورا کر کے مرے گا، تو مرنے کے بعد سزا پائے گا، سیدھی سی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کی پار نہیں بستی، وہ ایک ہستی ہے، اور جو اس کائنات کو خاموشی کے ساتھ چلا رہا ہے۔ دیکھیے، ہمارے انسانوں کو کسی کے بس میں نہیں کہ ہم دن کو نکال دیں، رات کو کر دیں، اللہ ہی کرتا ہے سارے کام۔ جو مالک خاموشی کے ساتھ اس کائنات کو چلا رہا ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور اس کے آگے ہماری پار نہیں بچ سکتی۔ یاد رکھیں، کوئی چیز اس سے بھاگ نہیں سکتی، کوئی چیز اس سے چھپ نہیں سکتی۔ ساری تعریفوں کا مالک ہے وہ، ساری عزتوں کا مالک ہے وہ۔ انسان چاہے کتنا ہی سوچے کہ میں آزاد ہوں، میرا کوئی مالک نہیں ہے، لیکن یاد رکھ، تیرا مالک ہے، تو اس کی بادشاہت میں قید ہے۔ تو سوچتا رہے، تیرا جھوٹا گمان کبھی سچ نہیں ہو سکتا۔ جب تجھے اللہ چاہے گا، تیرا پتہ دنیا سے کٹوا دے گا، تو لہٰذا تجھے تیری موت بھیجے گا۔ تو آزاد نہیں ہے، تو غلام ہے اس کے سامنے، ڈر اس سے، اور ڈر کے اس کی کھوج کر۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں، اپنے سچے مالک کا آدیش، اس کا حکم، اس کا قانون، اس کا گیان سمجھ پائیں۔ تو انسان کی کوئی حقیقت نہیں ہے بھائی، اگر اپنے مالک کو پہچانے گا، غور کرے گا، راضی کرے گا، تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، یہ فرشتوں سے بھی اوپر بڑھ جاتا ہے، موت کے بعد جنت کا انعام پائے گا۔ اور اگر یہ دھرتی پر فساد پھیلائے گا تو یہ گندگی ہے، نالے کے کیڑے کی طرح جو ہے، اگر فساد پھیلائے گا تو مرنے کے بعد نرک کی آگ میں تباہ کر دی جائے گا۔ دنیا میں کچھ سمے کے لیے اسے کرم کرنے کی چھوٹ دے دی گئی ہے، مرنے کے بعد یہ پوری طرح سے اللہ کے بس میں آ جائے گا، اور اب بھی ہے، لیکن وہاں اس کی طاقت سلب کر لی جائے گی، موت بھی سلب کر لی جائے گی۔ سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ سے بچ کے کہاں جائے گا؟ اس لیے بھائی میں کہتا ہوں کہ بھائی اللہ کی طرف دھیان لگاؤ، جیون کے سمے کو برباد نہ کرو۔ اور بھائی امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، آپ کو